دوسری چیز جو مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ ہمارے بیچ یہ فیمس ہے کہ مومن کا جھوٹا کھانے پینے سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ یہ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سور المومن شفاء، کہ مومن کا جھوٹا پی لیں گے کھا لیں گے تو اس سے شفا ملے گی۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جھوٹے کا تصور اسلام میں ہے یا نہیں۔ اسلام میں جھوٹا کچھ نہیں ہوتا ہے، اسلام میں سب کچھ سچا ہوتا ہے، اسلام میں جھوٹا کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، یہ آیا کیسے ہمارے بیچ؟ یہ ہمارے ملک میں ہندوانی کلچر اور تہذیب سے یہ بات آئی کہ جھوٹا کوئی چیز ہے، کھانا کھانے کے بعد کچھ پینے کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ بچا ہوا، سورن کے معنی ہے بچا ہوا، سورن کے معنی ہے جسے ہم جھوٹا کہتے ہیں اردو میں یہاں پر، وہ اصل میں اس کا معنی ہے بچا ہوا۔ تو پانی پی لیا، اس کے بعد بچا ہوا پانی، کھانا کھایا اس کے بعد بچا ہوا کھانا، کوئی کھانے کی پینے کی چیز استعمال کرنے کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے اسے سور کہتے ہیں۔ سور المومن شفاء، یہاں سے یہ بات فیمس ہوئی کہ مومن کا جھوٹا کھانے پینے سے شفا ملتی ہے۔ اسلام میں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا ایسا ہی ہے کہ مومن کا جھوٹا کھانے سے یا پینے سے ہمیں شفا ملتی ہے؟ مومن کا جھوٹا کھانے پینے سے شفا ملتی ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ مومن کا جھوٹا کھا لیا شفا مل گئی، مومن کا بچا ہوا پانی پی لیا اس سے شفا مل گئی۔ حدیث کی کتابوں میں جو من گھڑت حدیثیں ہیں اس کی بھی الگ کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، حدیث نہیں ہے۔ من گھڑت باتوں کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مومن کا جھوٹا کھانے پینے سے شفا ملتی ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں کھانا کھانے کے بعد پینے کے بعد بچا ہوا کھانا، بقیہ کھانا، اسے کوئی بھی کھا سکتا ہے، بقیہ پانی کوئی بھی پی سکتا ہے، پینا کھانا وہ الگ چیز ہے، وہ پاک ہے، اس کو کھا سکتے ہو آپ، لیکن اس سے شفا ملے گی ایسا کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو وہ داہنے جانب میں بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن عباس، اور بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کوئی پینے کی چیز نوش فرمایا، دودھ وغیرہ، اور آپ کا معمول تھا، اسلام میں یہ ہدایت بھی ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز دیں تو وہ داہنی طرف سے دیں، یہ مضمون ہے اسلام میں۔ تو عبداللہ ابن عباس تقریباً 10-11 سال کے رہے ہوں گے اس وقت، اور حضرت ابو بکر صحابہ میں سب سے مقدس ہستی ہے، تو حضور نے پوچھا کہ کیا میں یہ دودھ ابو بکر کو دے دوں؟ عبداللہ ابن عباس لڑکے سے پوچھا جو 11-12 سال کے تھے، 10 سال کے تھے تقریباً، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو میں ہی پینا چاہتا ہوں، یہ تو تبرک ہے، یہ تو کیا ہے؟ تبرک ہے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اسلام میں اس کا تو کانسیپٹ ہے کہ کسی بزرگ ہستی اور کسی اللہ والے کا جھوٹا کھانا پینا ایز اے تبرک کھایا پیا جا سکتا ہے، لیکن شفا کی گارنٹی وہاں بھی نہیں ہے۔ ایز اے تبرک سے کسی بزرگ، کسی اللہ والے کا بچا ہوا پانی آپ پی لو،
یا بچا ہوا کھانا آپ کھا لو، یہ ایز اے تبرک آپ ایسا کر سکتے ہو. جیسے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ تو تبرک کے طور پر مجھے ہی چاہیے، ایسا تبرک میں کیسے چھوڑ دوں، حضور کا جھوٹا ہے یہ تو. اللہ کے رسول نے ضابطے کے مطابق ان سے پوچھا تھا، ورنہ وہ تو چاہتے تو ابو بکر ہی کو دے دیتے. ضابطے کے مطابق داہنی طرف سے دینا چاہیے یوں پوچھا تھا، لیکن انہوں نے کہا مجھے ہی چاہیے. سو اللہ کے رسول نے کہا لے تو ہی پی لے چل. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ تبرک کا وجود اسلام میں ہے. تبرک کوئی چیز ہوتی ہے، اس کا تو ہے، لیکن کسی کا جھوٹا کھانے پینے سے شفا ملتی ہو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن بقیہ کھانا، بچا ہوا پانی اسے پیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام میں جھوٹی کوئی چیز نہیں ہوتی. اسے بچ گیا کھانا دوسرا کھا لیتا ہے، بچ گیا پانی دوسرا پی سکتا ہے. لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ اس لیے پیو، اس لیے کھاؤ کہ اس میں شفا ہے، یہ غلط ہے. آپ کا من نہیں کرتا کسی کا بچا ہوا کھانا، کسی کا بچا ہوا پانی پینے کا من نہیں کرتا تو مت پیو آپ. اب آپ کے ساتھ کوئی ہے جو گٹکا چباتا ہے رات دن، آپ کو لگے گا یار یہ پیتا ہے، اس کا بچا ہوا پانی میں نہیں پی سکتا، آپ کا من نہیں کرتا ہے. اب کوئی کہے کہ اس میں شفا ہے پیو اسے، یہ غلط ہے. کتنے لوگ ہیں جو مسواک کا اہتمام نہیں کرتے، برش کا اہتمام نہیں کرتے، ایسے ہی رہتے ہیں. 4 دن کے بعد برش کر لیا، 8 دن کے بعد منہ دھو لیا، تو آپ سے کہا جائے کہ یہ بچا ہوا پانی پیو اس میں شفا ہے، تو آپ تو پیو گے نہیں. اسلام میں ایسا کوئی انسٹرکشن نہیں. پھر انسان کی طبیعت اور انسان کا مزاج الگ الگ ہے. اس کو کسی کا جھوٹا پینا، بچا ہوا پانی پینا اسے اچھا لگتا ہے اور کسی کا نہیں لگتا. ویسے تو سارے ہی انسانوں کا بچا ہوا پانی پاک ہوتا ہے، وہ غیر مسلم ہو، وہ کافر ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، اس کا بچا ہوا پانی پاک ہے. انسان کا منہ پاک ہوتا ہے اندر سے. ہاں اگر کسی نے شراب پی رکھی ہے اور پھر وہ پانی پیتا ہے تو ظاہر ہے اس کا کچھ قطرہ اس میں یا اس کا عکس اس پانی میں پہنچ سکتا ہے، گلاس میں یا بوتل میں، تو پھر اس گندگی، اس ناپاکی کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہوگا، اس لیے نہیں کہ وہ اسے غیر مسلم نے پیا ہے. ہر انسان کا جھوٹا پاک ہے. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فیمس ہے حدیث کے نام پر کہ سور المومن شفاء، کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ غلط مشہور ہو گیا ہے. سو اگر کسی کا جی کرے پانی پینے کا پیے، کسی کا بچا ہوا نہ جی کرے نہ پیے. یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بلا وجہ بھید بھاؤ کرنے کی ضرورت نہیں. اب اس نام پر کہ بچا ہوا پانی پینے کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں تو ہے ہی نہیں شفا کے نام پر، سو وہ اس کو بہت اہتمام سے لے اور کسی کا جھوٹا وہ نہ پیے اور اس پر اڑا رہے، یہ بھی ذرا راستے سے ہٹ کر ہے. کبھی ایسا موقع لگے تو پی بھی سکتا ہے، مشکل نہیں ہے، طبیعت چاہ رہی ہو. بس 2 باتیں سمجھنے کی تھی یہاں پر کہ مومن کا جھوٹا پینے کھانے سے شفا ہو ایسی کوئی حدیث نہیں. ہاں کسی اللہ والے کا جھوٹا کھانے پینے سے کھانے پینے کو تبرک سمجھنے کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ حدیث میں ثابت ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی خواتین میں بیٹھے ہوئے تھے، گھریلو خواتین، گھر کی جو عورتیں ہیں، ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ام ہانی بیٹھی ہوئی تھی. ام ہانی حضرت علی کی حقیقی بہن ہے اور حضور کی چچا زاد بہن ہے. وہ بیٹھی ہوئی تھی، حضور نے کچھ پیا،
اور ظاہر ہے دائیں طرف سے بچا ہوا کھانا پینا دے دیتے تھے۔ حضور کی مجلس میں کئی لوگ بیٹھتے تھے اور ایک طرف سے سب پی لیتے تھے، بڑے کٹورے میں کوئی چیز پیش کی جاتی تو ام ہانی نے وہ کٹورا بچا ہوا جو تھا حضور کا لیا اور پی لیا۔ پھر تھوڑی دیر میں ام ہانی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو ایک گناہ کر لیا ہے۔ ان کے کیا کر لیا؟ کہ میں روزے سے تھی اور جو آپ کا بچا ہوا تھا پانی یا دودھ وہ میں نے پی لیا، روزہ توڑ دیا میں نے۔ اگر میں روزے کا خیال کرتی تو میں آپ کا تبرک نہ لے پاتی، کیونکہ یہاں بہت سی خواتین ہیں وہ اسے چھوڑتی ہی نہیں۔ میں نے سوچا کہ روزہ تو میں کل بھی رکھ سکتی ہوں، لیکن تبرک مجھے کل نہیں مل سکتا یہ والا۔ تو حضور نے کہا کوئی نہیں، کل رکھ لیو روزہ۔ پتہ کیا چلا کہ تبرک کوئی چیز ہے، اس لیے اگر کسی کا جھوٹا ایسا تبرک کسی اللہ والے کا جھوٹا آپ کو ملتا ہے تو تبرک کے طور پر آپ پی سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ خیال کرنا یہ میرے لیے شفا کی چیز ہے، ایسا کچھ نہیں۔ شفا مل جائے وہ ایک الگ چیز ہے۔